فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین گرامی، اگر قرآن مجید کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اللہ کے بارے میں ہے، رب العالمین کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ سب سے زیادہ مرتبہ جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ لفظ اللہ کا ہے، اللہ واللہ باللہ تاللہ۔ یہ تقریباً 2,500 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن مجید میں دہرایا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا بڑا حصہ انبیاء کے بارے میں ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے، گزری ہوئی جو قومیں تھیں ان کے بارے میں ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں ہے، سزا اور جزا کے بارے میں ہے۔ یہ دوسرا بڑا حصہ ہے۔ تیسرا قرآن مجید کا بڑا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، قواعد اور ضوابط بنائے، حلال اور حرام کی جو اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام بتائے اور جو جن کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا ان کے بارے میں۔ قرآن مجید کا جو 1/3 حصہ کہ جس تہائی حصے پر مسلمان کی جو ایمان کی پوری بنیاد ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے وہ توحید ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے، اور بندے کا جو اللہ سے تعلق جس بنیاد پر بنتا ہے وہ بنیاد اخلاص ہے۔ اور یہ بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری صورت جو کہ میں سمجھتا ہوں بچپن سے ہمیں یاد کرائی جاتی ہے، اور شاید سب سے پہلی قرآن مجید کی صورت ہے کہ جسے ہم نے بچپن میں سب سے پہلے ہمیں والدین نے اس صورت کو یاد کرایا تھا، اور اکثر ہم اپنی نمازوں میں اس صورت کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مختصر ترین صورت ہے، اس میں صرف 15 الفاظ پر مشتمل ایک صورت ہے، یعنی 2 لائنوں کی صورت ہے، 47 حروف ہیں، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اور یہی آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اور یہ جو رمضان کی جو عبادت ہے، یہ عبادت خالص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان جو اس تعلق ہے، یہ سارا تعلق ایک اخلاص کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اور پھر 2 طرح کے تعلق ہیں جن تعلق کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تعلق بندے کا رب کے ساتھ تعلق، ایک بندے کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ تعلق، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سے تعلق، جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ان سے تعلق۔ تو یہ سارا جو اخلاص کا موضوع ہے، جو توحید کا موضوع ہے، یہ ویسے بھی قرآن مجید کا 1/3 حصہ بنتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ میں اس کو ثلث القرآن کہا۔ تو ایک صحابی تھے اور انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو نماز میں دیکھا کہ وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے تھے تو اس کے بعد وہ صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جو سننے والے صحابی تھے انہیں لگا کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی تلاوت ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا کہ یہ جو تلاوت کرتے ہیں بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹی سی تلاوت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن مجید کا 1/3 حصے کے برابر ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ صورت کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ مختلف مواقع پر، اور اس میں کئی احادیث ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ آپ کی دعوت
کیا دعوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو مشرکین نے پوچھا کہ وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کیا ہے، ہمیں اللہ کا حسب و نسب بتائیں، اور وہ یہ بھی بتائیں وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے، وہ پیتل سے بنا ہے، وہ چاندی سے بنا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اس نے کس کی وراثت پائی ہے، اس کی وراثت کون پائے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ جو سوال کرنے والے لوگ تھے انہیں سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سنائی. یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ المکرمہ کے جو ابتدائی دن تھے وہاں پر نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دے، آپ اعلان کر دیں، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا ہم اکثر عام جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ڈیپینڈ کرتے ہوں، لیکن اس پوری کائنات میں رہنے والے سب انسان، سب حیوان اور چرند اور پرند اور ہر چیز، پہاڑ دریا، ہر چیز وہ اللہ کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی کسی بھی طرح سے کوئی بھی برابری کر سکے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص خالص سے نکلا، خلوص سے نکلا. وہ چیز، وہ عمل، وہ بات جو خالص ہو، کھری ہو، پیور ہو، وہ مخلص شخص جس میں ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، وہ شخص جو بے لوث ہو، وہ شخص جو نیک نیت ہو، وہ شخص جو وفادار ہو، با وفا ہو. اگر اللہ کے لیے ہے تو اخلاص ہے، اگر بندوں کے لیے ہے آپس میں تو خلوص ہے. اگر ایک بندہ دوسرے بندے کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ مخلص ہے، اور اگر کسی بندے میں مخلصی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ جعلی ہے، وہ فیک ہے، وہ دو نمبر ہے، وہ کھوٹا ہے، وہ کاپی ہے، اس میں ملاوٹ ہے. اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی جو پہلی پہچان ہے، ان کی پہلی پہچان مخلص ہونا ہے. وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بہت ہی ایک پیارے نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا، جس نبی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. ان کی کیا کوالٹی تھی؟ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بہت ہی مخلص انسان تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. یعنی ان کی بنیادی خصوصیت رسول سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے وہ ایک مخلص انسان تھے، اوریجنل تھے، پیور تھے، کھوٹ نہیں تھا ان میں. جیسے اندر تھے، جیسے اندر سے پاکیزہ تھے، باہر سے بھی ویسے ہی پاکیزہ تھے، بے لوث تھے، وفادار تھے، نیک نیت تھے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اکثر نے جب بھی اپنی قوم کو دعوت دی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ کہتے تھے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں چاہ رہا، کوئی عہدہ نہیں چاہ رہا، کوئی طاقت نہیں چاہ رہا، کوئی فائدہ نہیں چاہ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے میرا اجر دینا ہے. اور یہ خالص نیت ہے اور یہ خالص عمل ہے. تو پرخلوص ہونے کی جو پیک ہے، جو بلندی ہے، وہ بلندی یہ ہے کہ انسان کا جو ہر عمل ہے وہ
بندوں کی خوشنودی کے لیے اور ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور یہ اللہ کے خالص بندے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ شیطان کے حملوں سے بھی بچے رہتے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، یعنی شیطان کا وار کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ نہیں چلتا۔ باقی بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اونچے عہدے والے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے طاقتور لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے جو خالص ہیں ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ سامعین گرامی، مینجمنٹ کی دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں ایمپیتھی جسے کہتے ہیں۔ ایمپیتھی کیا ہے؟ ایک سمپیتھی ہے ہمدردی رکھنا۔ ایمپیتھی کیا ہے؟ ایمپیتھی یہ ہے کہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کو سمجھنا، یعنی جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، جو اپنے لیے سوچنا وہی دوسروں کے لیے سوچنا۔ تو جس شخص میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سنسیئر ہے، یہ پرخلوص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اور پرخلوص ہونے کی سب سے بڑی مثال انسانیت کی، اور جو رب العالمین نے دی کن کے بارے میں؟ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، جان لو تمہارے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہے، جو درد تمہیں ہوتا ہے وہی درد وہ محسوس کرتے ہیں، تمہارا درد ان کا درد ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہاری بھلائی ہو جائے، اور مومنین کے لیے وہ نہایت شفیق ہیں اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ آج کل کے جو لیڈر ہیں ان کی طرح نہیں ہیں کہ صرف فوٹو سیشن کے لیے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور اندر سے وہ صرف اپنی ذات کا یا اپنے قریبی لوگوں کا یا اپنے خاندان کے لوگوں کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص پر ہے، اور اخلاص صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، جو کام کرتا ہوں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتا ہوں، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں۔ اور یہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یہ پوری خوبصورتی سے اس سارے نظریے کو چھوٹی سی 2 لائنوں میں سمو کر اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر سردار بنا کر بھیجا، اور وہ نماز کی امامت بھی کراتے تھے، اور جب نماز کی امامت کرتے تھے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور آخر میں سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ نمازیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، نمازیوں کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک اور سورت تلاوت کی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، تو ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی ان امام کے بارے میں، اپنے امیر کے بارے میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان سے پوچھو، کہ جاؤ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو ان صحابی نے کہا کہ اس صورت میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اور مجھے رحمان سے بڑی محبت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا اخبرہ ان اللہ یحبہ، اخبرہ ان اللہ یحبہ، جاؤ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کی محبت تھی۔ ایک اور انصاری صحابی مسجد قباء میں
نماز کی امامت کراتے تھے، تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، پھر کوئی اور تلاوت کرتے تھے، وہ ہر رکعت میں ایسے ہی کرتے تھے۔ تو نمازیوں نے شکایت کی امام سے کہ جناب یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایک سورت پڑھیں اور پھر کوئی ترتیب سے سورت پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو اس سورت کو ضرور پڑھوں، اور تمہیں اگر میری نماز یہ پڑھانا پسند نہیں ہے تو تم کسی اور کو امام بنا لو، تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن کیونکہ وہ اتنے صاحب علم اور صاحب تقویٰ تھے کہ نمازیوں نے ان کی امامت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، تو نمازیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس باقاعدگی سے یہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حبک ایہا ادخلک الجنہ۔ سامعین گرامی، یہ صحابہ کرام کا اللہ سے محبت اور اخلاص کا معیار تھا کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص پر کھڑی ہوتی ہے، وہ خلوص پر کھڑی ہوتی ہے، وہ پیار پر کھڑی ہوتی ہے، وہ محبت پر کھڑی ہوتی ہے، وہ اللہ سے محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی اطاعت پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب یہ محبت سامنے آ جائے تو باقی ساری دنیا کی چیزیں اور ساری طاقتیں اور سارے لالچ اور ساری جو چمک دمک ہے وہ سب ایک طرف، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ سامعین گرامی، اخلاص کا الٹ کیا ہے؟ اخلاص کے الٹ دو ہیں۔ ایک الٹ ہے دکھاوا، ریاکاری، کہ کوئی بھی کام کرنا دکھاوے کے لیے کرنا، کہ لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھیں گے، میں بڑی چیریٹی کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں بڑی افطاری کرا رہا ہوں، میں یہ کرا رہا ہوں، تصویریں لگا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں، بڑی مشہوری کر رہا ہوں۔ دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ویسے مشہوری اگر ہوتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن فرق نیت کا ہے۔ اگر میری نیت دکھاوے کی نیت ہے تو یہ خلوص کا بالکل الٹ ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ خلوص کا دوسرا الٹ کیا ہے؟ خلوص کا دوسرا الٹ خود غرضی ہے، کہ ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھنا، اپنا فائدہ اوپر رکھنا، اور دوسروں کا چاہے اس میں نقصان ہے اس کام کو کرتے جانا، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، جیسے میں ٹریفک اشارے پہ کھڑا ہوں اور اشارہ توڑ کر آگے نکل رہا ہوں، یہ بھی خود غرضی ہے، میں کسی کا حق بھی مار رہا ہوں، اور جس کا سبز اشارہ تھا اس کا حق تھا اور اس نے آگے جانا تھا، تو میں نے اپنے حق کو اس کے حق پر ترجیح دی ہے۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے، میں لائن چھوڑ کے باہر سے آ رہا ہوں، یہ سامعین گرامی خود غرضی ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ نفسا نفسی ہے۔ تو سامعین گرامی، خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رہنے والے ہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ خلوص کا رشتہ ہے۔ خلوص کا رشتہ عام طور پر گھر والوں میں ہوتا ہے، خاوند بیوی میں، ماں باپ میں، بچوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی دوستوں میں۔ لیکن سامعین گرامی، مسلم معاشرہ کی یہاں سے تو یہ بنیاد ہے۔ خلوص یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہیں، یا وہ لوگ جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے بھی پرخلوص ہیں۔ وہ شخص جو آپ کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے پرخلوص ہیں۔ تو اگر معاشرے میں خلوص ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو دکاندار جب کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ گاہک کا فائدہ اپنی نظر میں رکھے گا، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا، اپنا منافع تو اس نے لینا ہی لینا ہے، وہ گاہک کا فائدہ بھی اپنی نظر میں رکھے گا۔
ڈاکٹر اگر اپنے مریض کو دیکھے گا مسلم معاشرے میں اخلاص پر چلتے ہوئے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ پرخلوص ہوگا، ڈاکٹر کے ساتھ سنسیئر ہوگا، ڈاکٹر مریض کے ساتھ سنسیئر ہوگا. مریض کا جو درد ہے وہ ڈاکٹر اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے. وکیل جو ہے وہ سائل کے ساتھ نیک نیت ہوگا اور باوفا ہوگا. طالب علم استاد کے ساتھ وفادار ہوگا اور استاد طالب علم کے ساتھ پرخلوص ہوگا. پڑھانے کی فیس لے رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس فیس کے ساتھ اس میں اپنا خلوص ڈال رہا ہے، وہ اس میں اپنا پیار ڈال رہا ہے. مالک جو ہے وہ ملازم کا استحصال نہیں کرے گا، وہ ملازم کے لیے پرخلوص ہوگا، اور ملازم جو ہے وہ مالک کے لیے پرخلوص ہوگا، نیک نیتی کے ساتھ سارا کام کرے گا. حکومتی اہلکار کہ جنہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے خادم ہیں، وہ عوام پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ عوام کی خدمت کریں گے. یہ اخلاص ہے. یہ اگر اخلاص معاشرے میں ہو تو سامعین گرامی دیکھیے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ کس طرح خوشحال، باغ و بہار اور پرامن اور پرخلوص معاشرہ بن جائے. اب اکثر ہم کہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، ہمیں کوئی باعزت روزگار نہیں ملتا، ہمیں کوئی نوکری نہیں ملتی. اور دوسری طرف جنہوں نے کسی کو نوکری دینی ہے آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کام کے بندے نہیں ملتے. ایک طرف بہت سارے بے روزگار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کام نہیں ہے، دوسری طرف جنہوں نے روزگار دینا ہے وہ کہتے ہیں کام کے بندے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کسی بندے کو کوئی نوکری دینی ہے، کوئی ملازم رکھنا ہے، کوئی ڈرائیور رکھنا ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنا ہے، کوئی ویٹر رکھنا ہے، کوئی سیلز مین رکھنا ہے، کوئی مینیجر رکھنا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک، تو پہلی چیز اس میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہی اصول ہے. پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ پہلی چیز وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ بندہ اس کام کے ساتھ مخلص ہے، سنسیئر ہے کہ نہیں، اس کام کو بیکار سمجھ کر کر رہا ہے یا پرخلوص سمجھ کر کام کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر کر رہا ہے. اگر ذاتی کام سمجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ بندہ مخلص ہے. ذاتی کام کسی کے دوسرے کو کام کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر کرنا سامعین گرامی یہ مخلصی ہے، یہ خلوص ہے. اور ذاتی کام سمجھ کر کرنا یہ پیورٹی ہے. یہ ایسا جو بندہ ہے یہ اوریجنل ہے، ایسا بندہ کاپی نہیں ہے، ایسا بندہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے. کیونکہ دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ملازم ہیں، چاہے وہ بزنس کو اون کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن جب وہ کام کو پوری اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، مخلصی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں جس بھی شعبے میں ہو وہ ترقی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتے ہیں. پہلا بنیاد ہے دنیا میں ترقی کرنے کی اور رشتوں میں اور تعلقات میں اوپر جانے کی مخلصی. جو بندہ مخلص نہیں ہے وہ کچھ بھی، چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، چاہے اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہی کیوں نہ کی ہو، چاہے اس کو کتنے ہی ہنر کیوں نہ آتے ہوں، اس پہ کوئی شخص بھروسہ نہیں کرے گا. مخلصی سے انسان کی بنیاد بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اور مسلمانوں کی عمارت کی جو بنیاد ہے اسی پر کھڑی کی ہے. پھر سامعین گرامی ہم اکثر رونا روتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، سارے لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں، تو میں تو اگر 1 نمبر کام کروں گا میں تو سروائیو بھی نہیں کر سکتا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. سامعین گرامی اور پھر ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور بڑے کوئی پرفریب نعرے لگائے گا اور پھر وہ پورے نظام کو تبدیل کر دے گا. یعنی دوسروں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کریں گے. سامعین گرامی اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا اور سورہ اخلاص کا جو تصور بتایا، یہ میں نے اپنے آپ کو اور آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ماحول کا شکوہ نہیں کرنا. کیوں کہ جب اللہ کے بندے اپنے اپنے ایمان، اپنے اپنے اخلاق اور اپنے اپنے کردار کو بہتر بنا کر
شمع سے شمع جلائیں گے تو ماحول خود بخود اچھا بننا شروع ہو جائے گا. اور اس خلوص ایک خالص چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزوں میں ہمارے لیے نشانی ہے. اللہ نے کہا تمہارے لیے مویشیوں میں چوپایوں میں بھی ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ہم ان کے پیٹ سے، ان مویشیوں کے، ان چوپایوں کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے لبنن خالصا، خالص دودھ نکالتے ہیں. سائغا للشاربین، کہ جو پینے والوں کے لیے بہت ہی پرذائقہ ہے، پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے. ایک طرف خون ہے جانور کا، حرام ہے، دوسری طرف گوبر ہے، گندگی ہے، حرام ہے، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ لبنن خالصا نکال رہے ہیں. ایک پیور اور ایک اوریجنل اور ایک ایسی چیز کہ جو پینے والوں کو خوش رکھتی ہے اور ان کے لیے طاقت کا اور ان کے لیے ذائقے کا سبب بنتی ہے. تو سامعین گرامی، ایک گندے تالاب میں بھی ایک پاکیزہ پودا ضرور کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اس پودے پر منحصر ہے کہ وہ اس پودے میں اخلاص ہے یا نہیں. تو نفسا نفسی کے اس ماحول میں بھی اور خود غرضی کے اس ماحول میں بھی تم ایک خالص اور پیور، اور جن کی زندگی اور جن کا جینا اور جن کا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور وہ دوسروں مسلمانوں کے لیے پرخلوص ہوں، نیک نیت ہوں، صاف ہوں، کھرے ہوں، تو تم یہ ضرور بن سکتے ہو. اندر کی روح سامعین گرامی ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جسم تو یہ تن کی دنیا ہے، اس کی اندر کی جو دنیا ہے، روح کی جو دنیا ہے، وہ من کی دنیا ہے. اس دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. اقبال نے اسے من کی دنیا کہا اور تن کی دنیا کا انہوں نے ایک بڑے خوبصورت کلام ہمارے سامنے دیا کہ اکثر ہم تن کی دنیا دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شکل صورت دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، محلات دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، طاقت دیکھتے ہیں. من کی دنیا کو بھول جاتے ہیں. اصل طاقت تن کی دنیا نہیں ہے. تن کی دنیا عارضی ہے. من کی دنیا جو ہے وہ پائیدار ہے، وہ رہنے والی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی کا سراغ اپنے من میں ڈوب کر ملتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا کیا ہے؟ من کی دنیا علم و کردار، سوز و مستی، جذب و شوق. تن کی دنیا مال و دولت، سود و سودا، مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. من کی دنیا میں کوئی امریکہ کا راج نہیں ہے. من کی دنیا میں کوئی IMF کا راج نہیں ہے. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. جب غیر کے آگے جھکتے ہیں، جب غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، جب IMF کے سامنے کشکول لے کر جاتے ہیں، تو سامعین گرامی پھر نہ من ہمارا ہے، نہ تن ہمارا ہے، نہ ملک ہمارا ہے، نہ ملت ہماری ہے. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں، جو اپنی من کی دنیا بناتی ہیں، جو خود غرضی سے نکلتی ہیں، جو بے غرض ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. پیار کی جو شمع ہیں وہ جلاتے ہیں. اخلاص کا اور جو خلوص کا رشتہ ہے، اس رشتے کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی جو پرخلوص رشتہ ہے اخلاص کا،
اسے قائم کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، سورہ اخلاص کا یہی پیغام ہے، ماہ رمضان کا یہی پیغام ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا پیغام۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، صحیح کام کرنا جب کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مسلمان کا اخلاق اور کردار ہے۔ یہی پیغام ہے کہ اس ماہ رمضان کی جو باقی ساعتیں رہ گئی ہیں ان میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اس میں اپنے آپ کو پرخلوص بنائیں، اس میں اپنے آپ کو نیک نیت بنائیں۔ تو سامعین گرامی، اگلی مرتبہ جب نماز پڑھ رہے ہوں، امام صاحب جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ کی تلاوت کریں تو اس لیے خوش نہیں ہو کہ بڑی مختصر سی تلاوت ہے، کہ رکعت بڑی چھوٹی ہے جلدی ختم ہو جائے گی، اس لیے خوش نہیں ہو، اس لیے خوش ہوں کہ یہ جو سورت ہے یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت چند لفظوں میں دے دی ہے، اتنی بڑی نعمت ایک تہائی قرآن پاک کو سننا اور اس کی ساری نیکیوں کو سمیٹنا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ اس لیے خوش ہوں، اس لیے اس سورت کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ اس سورت میں پیغام کیا ہے، یہ سورت کس طرح بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور کس طرح بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے معاملات اور اپنے سارے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو خلوص کے ساتھ جوڑنے کی اور اس تعلق کو خلوص کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔